تمام سننے والوں کو جن ٹیلز میں خوش آمدید۔ یہ واقعہ جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں یہ ایک سچا واقعہ ہے جو ہمارے ایک دوست نے ہم سے شیئر کیا تھا۔ اس کا اصل نام بتانے سے اس نے منع کیا، ہم اس کا فرضی نام نعمان استعمال کریں گے۔ نعمان موٹر وے پولیس میں جاب کرتا ہے اور یہ واقعہ تقریباً 3 سال پرانا ہے، جب اس کی ڈیوٹی M2 موٹر وے جو اسلام آباد سے لاہور تک ہے پر ایز اے پیٹرولنگ آفیسر تھی۔ نعمان بتاتا ہے کہ یہ سردیوں کا موسم تھا، رات کا تقریباً 2 سوا 2 بجے کا ٹائم تھا کہ 2 لوگ پیٹرولنگ کار میں تھے، نعمان اور اس کا ایک کولیگ۔ جس ایریا میں یہ پیٹرول کر رہے تھے وہ سالٹ رینج کا ایریا ہے، بالکل ویران، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، بس روڈ تھی اور اس کی سائڈ پر فینس تھی اور آگے بالکل ویرانہ۔ نعمان بتاتا ہے کہ وہ بالکل سلو سپیڈ میں جا رہا تھا کہ اس کی نظر سائڈ پر لگی فینس پر پڑی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے فینس اس جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بھی موٹر وے پولیس کا کام ہے کہ اگر کہیں سے کوئی فینس وغیرہ ٹوٹی ہو تو یہ لوگ اس کو اپنے آفس میں رپورٹ کرتے ہیں تاکہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ اس کی جلدی سے جلدی ریپیئر وغیرہ کر دے۔ تو نعمان نے بتایا کہ اس کی نظر فینس پر پڑی تو اسے ایسا لگا کہ جیسے وہ فینس اس جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس نے گاڑی سائڈ پہ روکی، اپنے کولیگ کو بتایا کہ میں ذرا فینس کا جائزہ لے آؤں، تم گاڑی میں ہی بیٹھو۔ وہ بتاتا ہے کہ اس رات فوگ بالکل نہیں تھی مگر چاند بھی نہیں تھا اور ٹریفک بھی بالکل کم تھی، اس وجہ سے اندھیرا کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ نعمان نے گاڑی روکی، ٹارچ لی اور اتر کر فینس کی جانب چلنے لگا۔ اس جگہ فینس اور روڈ میں تھوڑا زیادہ ڈسٹینس تھا کیونکہ روڈ آگے ہلکی سی ڈھلان تھی، پھر فینس تھی اور اس کے آگے کوئی 20-30 فٹ دور فینس سے ایک چھوٹا سا مٹی کا ٹیلا تھا اور باقی بالکل چٹیل میدان تھا۔ اس نے فینس کے قریب جا کر دیکھا تو فینس واقعی ٹوٹی ہوئی تھی، اتنی کہ ایک آدمی آرام سے اس میں سے گزر جائے۔ خیر اس نے سارا جائزہ لیا اور واپس مڑنے لگا کہ اسے ہلکی سی کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ یہ 1 سیکنڈ کو رکا اور سے سننے کے لیے مگر بالکل خاموشی تھی۔ اسے لگا کہ شاید اسے کوئی وہم وغیرہ ہوا ہے۔ یہ دوبارہ پلٹا تو اسے پھر رونے کی آواز آئی، اس پر آواز تھوڑی سی اونچی تھی۔ اب اس نے سوچا کہ یہ تو میرا وہم نہیں ہے۔ یہ 8 سے 10 سیکنڈ اور وہیں کھڑا رہا۔ آواز ایک دفعہ پھر آئی۔ اب چونکہ یہ غور سے سن رہا تھا تو اسے اندازہ ہوا کہ آواز فینس کی اس پار وہ جو مٹی کا ٹیلا تھا وہاں سے آئی ہے۔ اس نے سوچا کہ چل کے دیکھتا ہوں کہیں کوئی مشکل میں نہ ہو۔ خیر اس نے فینس کراس کی اور ٹیلے کی جانب چلنے لگا۔ وہ ٹیلا فینس سے کوئی 20-30 فٹ دور تھا۔ یہ اس سائڈ پہ جا رہا تھا کہ ایک دفعہ پھر آواز آئی اور اس بار آواز کافی واضح تھی، جیسے کوئی عورت سسکیاں لے کر رو رہی ہو۔ یہ ٹیلے کے پاس پہنچا تو اسے ٹیلے کی سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ایک عورت کا ہیولا محسوس ہوا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی اس پہ ڈالی تو وہ واقعی کوئی عورت تھی، مگر وہ دوسری طرف منہ کر کے گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی۔ بال اس کے لمبے سائڈوں سے نظر آ رہے تھے تو اس کو اندازہ ہوا یہ کوئی عورت ہی ہے۔ اس نے وہاں قریب گیا، اس کے تھوڑا دور فاصلے سے اس نے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم اور یہاں پہ اس ٹائم کیا کر رہی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے دوسری دفعہ تھوڑا اونچی آواز میں پوچھا کہ کون ہو تم اور اس ٹائم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ کہتا ہے کہ پھر اس عورت نے جواب دیا کہ پلیز میری مدد کرو، اور ساتھ دوبارہ رونے لگی۔ اس نے پوچھا کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ میرا بچہ بہت بیمار ہے، میری مدد کرو۔ یہ 2-3 سیکنڈ وہاں کھڑا رہا، یہ شش و پنج میں پڑ گیا کہ میں اس کے قریب جاؤں کہ نہ جاؤں۔ خیر اس نے اللہ کا نام لے کے اس کی طرف 1-2 قدم بڑھائے۔ اب کہتا ہے کہ میں اس عورت سے کوئی 10 فٹ کے فاصلے پہ ہی تھا کہ اس عورت نے اپنا چہرہ میری طرف گھمایا۔ نعمان بتاتا ہے کہ وہ میری زندگی کا خوفناک ترین وقت تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری ریڑھ کی ہڈی میں بھی کرنٹ دوڑ رہا ہو، اتنا خوفناک چہرہ اس عورت کا۔
یہ کہتا ہے کہ اس کا رنگ بالکل سیاہ، آنکھوں کی جگہ گڑے پڑے ہوئے تھے اور دانت آگے سے تھوڑے تھوڑے سے باہر نکلے ہوئے تھے، اور وہ میری طرف مڑنا شروع ہوئی۔ نعمان بتاتا ہے کہ میں یہ دیکھ کر تو الٹے پاؤں بھاگا۔ کہتا ہے کہ میں ایک دو قدم ہی چلا ہوں گا کہ میں نے اپنی آنکھ سے سائڈ سے مجھے نظر آیا کہ جیسے اس عورت نے بیٹھے بیٹھے وہاں کسی مینڈک کی طرح چھلانگ لگائی اور اس کے بالکل قریب آ گئی۔ کہتا وہ میرے پیچھے آ کے گری اور اس نے ہاتھ لمبا کر کے میری بائیں پنڈلی پکڑنے کی کوشش کی۔ کہتا جو ہی اس کی انگلیاں میری پنڈلی کے ساتھ ٹچ ہوئیں، مجھے اتنا شدید کرنٹ لگا اور میں گر گیا وہاں پہ۔ لیکن کہتا ہے ساتھ ایک اور عجیب بات بھی ہوئی کہ وہ عورت بھی اسی طرح کرنٹ کھا کر پیچھے جا کے گری۔ اب وہ عورت تھی یا کوئی مخلوق تھی۔ کہتا ہے کہ اب میں کھڑے ہونے کی کوشش کروں تو میری بائیں ٹانگ بالکل چلنے سے انکاری، سخت درد ہو رہا تھا مجھے۔ کہتا خیر میں اللہ کا نام لے کر ایک ٹانگ کے سہارے بھاگنا شروع ہوا اور ساتھ ہی ساتھ میں پیچھے بھی دیکھ رہا تھا۔ کہتا میں نے دیکھا وہ عورت پیچھے گری اور اس نے دوبارہ میری طرف چھلانگ لگائی، لیکن اس بار میرے قریب نہیں بلکہ مجھ سے 2-3 فٹ دور آ کے رک گئی اور ایسے آوازیں نکالنے لگی جیسے کسی گیدڑ کے رونے کی آواز ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کے میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور بھاگنا شروع کیا۔ میں فینس کے قریب پہنچا، فینس کراس کی، میں گھسٹ رہا تھا ایک ٹانگ پہ، بھاگ رہا تھا اور ارد گرد سے میرے گیدڑوں کے رونے کی اور کتوں کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ کہتے ہیں میں نے تھوڑا آگے جا کے ایک دفعہ پھر پیچھے دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عورت، وہ جو فینس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پلر ہوتے ہیں ان کے اوپر چڑھ کے ہاتھوں اور پاؤں کے بل ایسے بیٹھی ہوئی ہے جیسے کوئی جانور بیٹھا ہوتا ہے اور گیدڑ کی آواز میں رو رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کے تو میری اور خوف سے برا حال ہو گیا۔ میں نے اونچی سے اپنے کولیگ کو بلانے کی کوشش کی، لیکن کھڑکی کے شیشے بند ہونے کی وجہ سے شاید اس کو آواز نہیں آئی۔ نعمان کہتا ہے کہ میں نے پھر آخری حل کے طور پر جو میرے ہاتھ میں ٹارچ پکڑی ہوئی تھی، وہ ٹارچ میں نے زور سے گاڑی کی طرف پھینکی اور کہتا ہے اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ نعمان بتاتا ہے کہ جب اس کو ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھا اور اس کے ساتھ اس کا وہی کولیگ جو گاڑی میں تھا وہ بھی کھڑا تھا۔ تو میرے ہوش میں آنے کے بعد وہ مجھ سے پوچھتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ تو نعمان کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا آپ کو کیا نظر آیا؟ کہتا ہے کہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دم سے گاڑی کے ساتھ آ کے کوئی چیز ہٹ ہوئی، وہ میں نے دیکھا تو آپ کی ٹارچ تھی، پھر میں نے آپ کی طرف نظر ڈالی تو آپ گاڑی سے کچھ فاصلے کے اوپر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ کہتا ہے میں دوڑ کر آپ کے پاس آیا، آپ کو ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر میں ہوش میں نہیں لا سکا۔ خیر وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر ایمبولینس کال کی اور ہم لے کے آپ کو ہاسپٹل آ گئے۔ اب 4 گھنٹے بعد آپ کو ہوش آیا ہے، تو آپ بتائیں آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ نعمان کہتا ہے کہ میں نے سارا واقعہ جو پیش آیا تھا اس کو بتا دیا، لیکن مجھے لگا اس نے میری بات پہ یقین نہیں کیا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے آپ کو اٹھایا تو دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ میں آپ کو اٹھا کے گاڑی میں لایا اور آپ کو ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر آپ ہوش میں نہیں آئے۔ نعمان کہتا ہے، نعمان نے بتایا کہ اس کے بعد میں نے جب اپنی پنڈلی کی سائڈ پہ دیکھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہاں سے کسی نے زور زور سے مارا ہو۔ ٹانگوں پر اس کی بائیں پنڈلی کے اوپر اس طرح نیل پڑے ہوئے تھے اور یہ وہی جگہ تھی جہاں پر اس عورت کا ہاتھ لگا تھا۔ پھر نعمان کہتا ہے کہ میں خاموش ہو گیا، پھر میں سوچتا رہا کافی دیر تک، تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے ایک تعویذ جو اس کی والدہ نے اس کو دیا تھا وہ پہنا ہوا تھا۔ تو کہتا ہے پھر وہ مجھے بات سمجھ میں آئی کہ تعویذ کی وجہ سے اللہ پاک نے میری حفاظت فرمائی اور جس ٹائم اس عورت نے مجھے پکڑا تو وہ میرے اوپر حاوی نہیں ہو سکی۔ خیر نعمان کہتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا اور یہ میری زندگی کا خوفناک ترین واقعہ تھا۔
اس کے بعد وہ تقریباً 1 ہفتہ کہتا ہے میں بخار میں مبتلا رہا. اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ کے حکم سے بہتر ہو گیا. تو نعمان بتاتا ہے کہ یہ اس کی زندگی کا خوفناک ترین واقعہ تھا، اور آئندہ وہ جب بھی اس طرح کسی جگہ جاتا ہے تو وہ آیت الکرسی کا حصار اور اللہ پاک کا نام ضرور لیتا ہے. تو جناب یہ تھی آج کی اسٹوری. پلیز کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو اسٹوری کیسے لگی. کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے. بہت بہت شکریہ.